اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں بیان شروع کروں، میں ایک تربیت کی بات کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات ہم کچھ محبتوں کا اظہار ایسے کرتے ہیں کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو اس پر پھولوں کی پتیاں بچھاور کرتے ہیں۔ ایک تو اس پہ بہت سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، اور وہ سارے پھول اب روڈ اور گلیوں پر ہیں۔ سینکڑوں روپے کے محبت میں ہار لائے، پتیاں لائے، یہ کہاں گئے؟ میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جائے گا نا۔ اور یہ تو ایک پہنایا، کئی جگہوں پر 10 ہار پہناتے ہیں، اور یہ 10 کے 10 ہار یہ میں نے پہنتے یہ اتار کے رکھ دیے۔ تو جب بھی کوئی نعت خواں آئے، کوئی مفتی صاحب آئیں، کوئی علامہ صاحب آئیں، اچھی بات ہے، آپ ان سے محبت کریں، مگر اتنے سارے پیسے ان چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے اتنے ہی پیسوں کی ہمیں کتابیں دے دیں، ہم پڑھیں گے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا، کسی کو دیں گے پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے ساتھ تو لے جائیں گے نا، علم باقی رہے گا۔ یہ پھول پتیاں خالی ختم ہو جاتی ہیں، گلاب کی وہ اتنے بڑے بڑے مہنگے مہنگے گلدستے دیتے ہیں، اب گلدستے کہاں لے جائیں؟ وہ گلدستے میں تو بعض اوقات جس کے گھر جاتا ہوں اسی کے گھر میں رکھ کے آ جاتا ہوں کہ کہاں لے کے جائیں اس کو۔ ہزاروں روپے کے گلدستے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تسبیح دے دیں، میں پڑھوں گا تب بھی ثواب، اگر اتنی ساری تسبیحاں دوسروں کو بانٹوں گا پھر بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ عطر دے دیں، یعنی کوئی ایسی چیز تو دے نا کہ جو آپ کے خرچ کو آپ کو بھی فائدہ دے، جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی فائدہ دے۔ تو امید ہے آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ناراض نہ ہو مجھ سے پلیز، جذبات اپنی جگہ، محبتیں اپنی جگہ، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یہ پتیاں گیلی ہوتی ہیں، آپ جب بھی کسی کے اوپر پھینکیں گے تو اس کے کپڑے پہ نشان پڑنا ہی پڑنا ہے، تو یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی کوئی حاجت نہیں، آپ نے اتنی محبت سے استقبال کیا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسا عظیم واقعہ جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یوم بدر بھی کہا جاتا ہے، ڈیسائیڈنگ مومنٹ جس کو کہا جاتا ہے، فرق کر دیا آج کے دن ہونے والے عظیم واقعے نے کفر اور اسلام کے درمیان۔ آج بھی کفرستان کے اندر بڑے بڑے جو کہے نا کہ دیگر مذاہب کے لوگ جب بدر کی ان کے سامنے بات ہوتی ہے تو آج بھی وہ لرز جاتے ہیں۔ ایسا کیا ہوا تھا 17 رمضان کو؟ ایسا کیا واقعہ ہوا تھا؟ دراصل ماجرا یہ تھا کہ پہلے سمجھ لیجئے غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا ہے۔ مسلمان جب سے مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے، یہ جو ہجری سال ہے نا تب سے شروع ہوا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اگر ہم کہتے ہیں نا 1444 سنہ ہجری، 1440 سنہ ہجری، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1440 سال یا 1444 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ پاک سے مدینے ہجرت کیے ہوئے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہجری سال ادھر سے شروع ہوا ہے۔ اچھا، 2 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ 2 سال پہلے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام مکے سے مدینے پہنچے ہیں، اور کس تکلیف میں پہنچے ہیں وہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ نبی پاک نے 53 سال جس شہر میں گزارے تھے اب وہاں سے نکالا جا رہا تھا، اور صحابہ کرام دکھی دل کے ساتھ اپنی پراپرٹیز چھوڑ کر، اپنی فیملیز چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر مدینے چلے گئے، ایمپٹی ہینڈڈ گئے تھے۔ کئی صحابہ وہ تھے جو کروڑ پتی ہوں گے اس زمانے کے، مگر سب کچھ مکے میں رہ گیا اور خالی ہاتھ مدینے پہنچے۔ اور پھر نبی پاک نے ان مہاجرین صحابہ کا
انصار صحابہ سے ایسا رشتہ بنا دیا کہ ایک صحابی کو ایک صحابی کا بھائی بنا دیا، اور پھر صحابہ نے قربانی کی وہ داستان رقم کی کہ اپنے گھروں میں ویلکم کیا، اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کیا، اپنے ساتھ جناب اپنے مال میں شریک کیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بڑا عجیب ہے کہ آپ کو جس صحابی کے ساتھ مدنی صحابی یعنی انصاری صحابی کے ساتھ بھائی بنایا تھا، وہ صحابی کہتے ہیں حضور آج سے آپ میرے بھائی، اب میرے پاس جو کچھ ہے سب آدھا آپ کا ہے، یہ مال ہے آدھا آپ لے لیں، گھر میرے پاس 2 ہیں، ایک گھر آپ لے لیں، اور سنیں میری بیویاں بھی 2 ہیں، پسند کر لیں کوئی ایک، اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزار کر نکاح بھی آپ کر لیں۔ ایسی قربانی کی داستان کہاں رقم ہوئی ہے؟ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خودداری دیکھو، یہ بھی سیکھنا ہے، قربانی بھی سیکھو اور پھر خودداری بھی سیکھو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آفر قبول نہیں کی کہ چلو مہربانی ایک گھر بھی دے دو، آدھے پیسے بھی دے دو، ایک زوجہ بھی دے دو، نہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کاروباری آدمی ہوں، میں نے بڑے پیسے کمائے ہوئے مکے میں، مجھے بتاؤ بازار کدھر ہے، راستہ بتا دو، باقی کاروبار کرنا مجھے آتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اتنی ترقی دی کہ آپ امیر ترین صحابہ میں سے پہنچ گئے۔ یہاں یہ بھی سیکھنا ہے، کوئی آفر کرے تو ہر آفر ماننے والی نہیں ہوتی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، میرا ہم اللہ رسول سے مانگیں، کسی اور سے کیوں ہاتھ پھیلائیں؟ تو دنیا والوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا کرو، یہ مانگنے والا ہاتھ جو ہے اس سے بہتر دینے والا ہاتھ ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ ہمیشہ مجھے دینے والا بنانا، کبھی مانگنے والا نہ بنانا۔ ہمارے اسلاف مانگنے کو اپنے لیے انگارہ سمجھتے تھے، بھلے بھوکے رہ جائیں مگر ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ خودداری ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں اس خودداری کی چادر کو اتار کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، جو ہاتھ مانگنے والا بنتا ہے نا، ہم نے دیکھا پھر وہ مانگنے والا ہی رہ جاتا ہے۔ ہاں، مانگنے والا ہاتھ مت بڑھانا، مانگنا ہے نا مانگو اللہ سے، مانگو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ اپنے نبی کے واسطے مجھے عطا کر دے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں مانگو نا۔ جس نے سارے جہان کو دینا ہے اس سے مانگو، تم بندوں سے مانگتے ہو، میں تمہیں خالق سے مانگنے کا بتا رہا ہوں۔ جس نے ہر دینے والے کو دیا، ارے اس سے مانگو نا۔ دنیا والے پتہ ہے کیسے ہیں؟ اب ایک بار مانگیں دے بھی دیں گے، دوسری بار مانگیں یار ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی تو لے گئے تھے، کچھ نہ کچھ جملہ بھی کہیں گے، چلو پھر شاید کوئی دوست دے دے، تیسری بار مانگو تو کہتے ہیں یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، لگتا ہے چوتھی بار آپ کا موبائل ہی بلاک ہو جائے گا۔ یہ ہے دنیا۔ اللہ کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ بہرحال بات کہیں اور چلی گئی۔ تو ہجری تھی 2، ابھی سیٹل بھی نہیں ہوئے تھے مسلمان، ابھی تو دوسرا ہی سال تھا۔ آل ٹوگیدر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 کے قریب مرد تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ٹوٹل مسلمان 600 ہوں گے، کچھ خواتین مدینے میں ہوں گی، باقی مسلمان اتنے ہی تھے۔ مکے والوں نے سوچا ایک بار ہی حملہ کر کے اسلام کا نام ہی ختم کر دو، ایسا کرو کہ بچے ہی کوئی نہ اللہ کا نام لینے والا۔ تو یوں سمجھیے کہ زبردست تیاری کر کے، بہت سارا اسلحہ لے کر، جنگجو اور کمانڈرز لے کر، لشکر لے کر اور سواریاں لے کر زبردست تیاری سے آئے تھے۔ اور مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ اب کمپیریزن دیکھیے گا، دنیا بھر میں فوجوں کا کمپیریزن بیان کیا جاتا ہے۔ کمپیریزن یہ تھا کہ مسلمانوں کے افراد تھے 313، ٹھیک ہے، ایک اس میں گھوڑا تھا، 70 یا 80 اونٹ تھے، کمانیں جو تھی نا وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، شکستہ تھی، ٹوٹے پھوٹے نیزے تھے، پرانی تلواریں تھی، یعنی سامان ہی نہیں تھا لڑنے کا۔ سامنے کفار کتنے؟ 950، 100 برق رفتار گھوڑے اور 100 ان کے پاس زرہ پوش بلٹ پروف جیکٹس تھیں، 600 اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے، کھانے پینے کے اتنے ذخیرے اور انبار تھے کہ روز 9 10 اونٹ ذبح کر کے اس کے کھانے پکتے تھے، اس کے جناب لنگر بٹتے تھے، پھر ناچ گانے ہوتے تھے، ساری رات وہ شراب پیتے تھے اور اپنے لشکر کو کہتے تھے کہ آج مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینا ہے، آج چانس ہے، نبی پاک بھی ہیں، سارے صحابہ بھی ہیں، آج ان کو مٹا دو، پھر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ مگر انہیں معلوم نہیں تھا یہ کن جذبے والوں سے لڑائی تھی، یہ کون سی قوم ان کے سامنے تھی۔ وہ شاعر لکھتا ہے نا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس
2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا خدائے پاک اور لولاک والے پر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا۔ اب ہوا کیا، مسلمان جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچے تو اب مسلمانوں والی جو سائیڈ تھی نا، اس سائیڈ پر ریتیلی زمین تھی اور سامنے بالکل کلیئر زمین، ادھر پانی بھی نہیں ادھر پانی بھی تھے۔ کافروں نے جا کر پہلی کنویں بھی قبضے کر لیے، ان کے گھوڑے وغیرہ بھی صحیح جگہ باندھ دیے، اور مسلمانوں کے پاس گھوڑے بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے، ریتیلی زمین ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا حضور یہ ہم کہاں آ گئے، یہ ہماری جو بائفرکیشن ہے، ہماری جو تقسیم ہے زمین کی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم کیسے یہاں لڑیں گے، یہاں پانی بھی نہیں، یہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو غیبی مدد آئی نا، ہاں یہ سننے والی بات ہے، بدر سے پہلے کیا کیا ہوا، ایسی غیبی امداد آئیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ بدر کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی نا، اس کی لشکر، اس کی جو یوں سمجھیے کہ منظر کشی علماء نے کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 17 رمضان، یہ جمعے کا دن بھی تھا، ٹھیک ہے، جمعرات کی رات جو تھی نا، تمام رات فوجیں تو سو رہی تھی، پیارے آقا نے ہاتھ اٹھا کر جس طرح دعائیں کی، اور پیارے آقا ساری رات دعا کرتے رہے، اور اتنی گریہ بازاری کی، وہ تاریخی الفاظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیے تھے کہ اے اللہ اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، اے اللہ آج تو نے اپنے دین کو بچانا ہے، اے رب کریم غیبی مدد کرنی ہے۔ نبی پاک دعا فرما رہے ہیں، میرے آقا کی مبارک چادر کاندھوں سے نیچے تشریف لے آتی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں اور آقا کی چادر اڑاتے ہیں اور پیچھے سے لپٹ جاتے ہیں، کہ حضور اب بس کیجئے، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب سنو، جب صبح ہوتی ہے تو کیا زبردست غیبی امداد شروع ہو جاتی ہے۔ اب پہلے جنگ سے پہلے بارش ہوتی ہے، اور یہ بارش نے پانسا ہی پلٹ دیا۔ اب جو ریتیلی زمین تھی نا، وہ ہو گئی سالڈ زمین، پانی پڑ جائے تو وہ نارمل ہو گئی، اور انہوں نے پاٹس بنا لیے، صحابہ کرام نے پانی بھی بھر لیا، تو یہاں کنویں بھی ہو گئے۔ ان کی زمین جو کلیئر تھی، وہ سافٹ زمین تھی، اب وہ چکنی ہو گئی کیونکہ وہاں بارش پڑ چکی تھی، اب ان کو ٹھہرنا مشکل، اور مسلمانوں کی زمین والی سائیڈ نارمل ہو گئی۔ اب ایک اور کمال یہ ہوا، آج سائنٹیفکلی ایڈیٹڈ کا دور ہے، اب امیجنیشنز کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اتنے بڑی مسجد کے اجتماع کو کوئی ایڈٹ کر کے اتنا سا کر دے، یا اتنے سے لوگ ہوں اس کو ایڈٹ کر کے بہت بڑا کر دے۔ سائنس نے آج یہ کیا، اس دن یہ ہوا، اللہ نے مدد یہ کی کہ مسلمانوں کو جو اتنے سارے 3 گنا کافر تھے نا، وہ تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ اب بدے ہی سامنے تھوڑے ہوں، آپ 100 آدمی ہوں سامنے 20 ہوں، آپ تو بولے نا اب تو خیر ہی نہیں، اب تو چھوڑیں گے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ تھے 313، ان کو یہ سامنے والے اللہ نے تھوڑے دکھائے، یہ اللہ کی شان دیکھیں قدرتی۔ اور ان کو اب وہ 950 تھے، مسلمان 313 تھے، ان کو مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا نظر آنے لگ گیا، ادھر خوف طاری ہو گیا، ادھر حوصلہ بڑھ گیا۔ اچھا پھر ایک اور کام یہ ہوا، یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اچھا اب ایک اور کام یہ ہوا، کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہے، کبھی جنگ کے موقع پہ کسی کو نیند آتی ہے؟ آج کل دنیا میں ایک بڑی فینومینا چلتا ہے، کبھی اس کی ٹرائی بھی کیا کرو، الحمدللہ میری تو عادت ہے، پاور نیپ جس کو کہتے ہیں۔ پاور نیپ کیا ہے؟ چھوٹی سی نیند، ہاں آدھے گھنٹے کی، 20 منٹ کی، اگر آپ نیند کرنے کے عادی ہو جائیں نا کسی بڑے کام سے پہلے، کہیں آپ نے پروگرام میں جانا ہے، اجتماع میں جانا ہے، جیسے ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں تراویح سے پہلے 15-20 منٹ کی ہماری میمنی میں کہتے ہیں چھپکی لے لیتے ہیں، تو سیٹ ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ فریش ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے کہ اگر آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے تو اس چھوٹی سی نیند سے آپ عبادت کے لیے یا کسی بڑے کام کے لیے دوبارہ ریڈی ہو جاتے ہیں۔ چلو یہ نماز کے لیے تو پاسبل ہے، بیان کے لیے پاسبل ہے، لیکن سامنے دشمن کھڑا ہو تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ دشمن تو دور کی بات ہے، ہماری صبح فلائٹ اور رات نیند نہیں آتی ہے، یا تو خوشی میں ہی نیند نہیں آتی، کئی بار سوچتے ساری رات سوؤں گا تاکہ جہاز میں آسانی رہے، اس رات نیند ہی نہیں آتی کیونکہ یار دماغ میں سوار ہوتا ہے صبح جانا ہے۔ لیکن یہاں لشکر سامنے کھڑا ہے، ہاتھ میں تلواریں ہیں، اتنے سارے گھوڑے ہیں، اور اللہ کریم نے تمام مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، سارا لشکر سو گیا فار فیو منٹس، چند سیکنڈز کے لیے ہوا یہ۔ لیکن کتابوں میں مفسرین نے لکھا جب آنکھیں کھلیں تو سارے تازہ دم ہو چکے تھے۔
Everybody now ready to fight. सारे जंग के लिए तैयार थे. वो थके हुए, ये फ्रेश हो गए. इनको कम नजर आ रहे हैं, उनको ज्यादा नजर आ रहे हैं. बारिश ने जमीन मजबूत कर दी. और सुभान अल्लाह, जज्बे का आलम कैसा था. इश्क रसूल की इस गज़वे में दास्तानें कैसी थी. मेरे आका अलैहिस्सलाम जो हैं, अब जंग की तैयारी हो रही है. आपने सफ़े दुरुस्त फरमाई. जब सफ़े दुरुस्त फरमाई तो हज़रत सवाद अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक पेट जो है थोड़ा सा सफ से आगे निकला हुआ था. नबी पाक ने उनके पेट पर अपनी छड़ी लगाई और कहा, ऐ सवाद सीधे खड़े हो जाओ ताकि सब सीधी हो जाए. अब हजरत सवाद ने, गज़वे का मौका है, इतना ज़बरदस्त इत्तिहाद और इत्तिफाक चल रहा है. आपने कहा, हुजूर आपने मेरे पेट पर छड़ी लगाई है, मुझे इसका बदला लेना है. सारे सहाबा हैरान हैं कि ये क्या बात कर रहे हो नबी पाक से. मगर कौनैन के वाली की आजिज़ी देखें. नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ सवाद मेरा पेट हाजिर है, छड़ी उठाओ और अपना बदला ले लो. हाँ, तो कहते हैं कि हुजूर आप मेरे पेट पर जब आपने छड़ी लगाई थी ना, मेरा कुर्ता नहीं था, पेट था. आप भी अपना कुर्ता ऊपर कीजिए. नबी पाक ने भी अपना कुर्ता ऊपर किया. कई सहाबा हैरान हैं, सामने दुश्मन खड़े हैं, सफ़े बनी हुई हैं, ये सवाद को क्या हो गया है. नबी पाक की शान देखो कि अगर कोई बदला लेना चाहता, नबी पाक अपना कुर्ता मुबारक ऊपर उठा रहे हैं. मगर कुर्बान जाइए, हजरत सवाद दौड़ते हुए आए और नबी पाक के जिस्म मुबारक से लिपट गए, आपको चूमने लगे, अपना जिस्म आपके जिस्म से लगाया. कहा, हुजूर माफ़ कर दीजिए, कोई बदला नहीं लेना था. मैं समझ रहा हूँ आज गज़वा है, आज लड़ाई है, हो सकता है मेरा आखिरी वक्त आ गया हो. मैं चाहता हूँ हुजूर दुनिया से जाने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म से छू जाए ताकि मुझे जहन्नम की आग न जलाए, मेरी मग़फ़िरत का सामान हो जाए. अल्लाह अकबर. सहाबा का इश्क देखें और नबी पाक की आजिज़ी देखें. प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये जज्बा देखा, हजरत सवाद को बड़ी बड़ी दुआओं से नवाजा. बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब क्या हुआ कि अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस रात जब ये गज़वा होना था ना, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के साथ बदर के मैदान में लकीरें खींचना शुरू की. किसी ने अर्ज़ की, हुजूर ये क्या कर रहे हैं. तो आपने फरमाया कि फलां काफिर यहाँ मरेगा, फलां काफिर की लाश यहाँ मिलेगी, अबू जहल यहाँ मरेगा, फलां यहाँ मरे. अब नाम लेते रहे और लकीरें खींचते रहे. अल्लाह अकबर. रावी लिखते हैं, जब दूसरे दिन उनकी लाशें तलाश की गईं, एग्जैक्टली उस लकीर पर जहां नबी ने जिस काफिर का नाम लिया था वहीं उसकी लाश मिलती है. कि जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं. अल्लाह अकबर. अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गज़वे में हुआ क्या, इमदाद तो आ गई, गैबी इमदाद आई कि जनाब सहाबा इकराम जो हैं वो फ्रेश भी हो चुके हैं. कुफ़ार को सहाबा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, सहाबा को कुफ़ार थोड़े नज़र आ रहे हैं. मगर उसके बाद एक और अजीम मदद, क्योंकि ये यौमुल फुरकान था, ये इस्लाम और कुफ्र का मार्का था, ये डिसाइडिंग डे था. अब जब लड़ाई होती है, सहाबा कहते हम तलवार उठाते, हमें ऊपर से आवाज़ आती कि कोई चाबुक चला रहा है और हमसे पहले ही काफिर का सर उड़कर गिर जाता. दूसरे के साथ ऐसा होता. हुजूर के पास आए, हुजूर मामला क्या है, समझ नहीं आ रहा, हम लड़ाई करने जाते हैं, तलवार उठाते हैं, इससे पहले कि तलवार उसकी गर्दन पर पहुंचे पहले ही काफिर का सर उड़ जाता है. नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने फरिश्तों की फौज के जरिए मदद फरमाई है. ऐ मेरे सहाबा, ये तीसरे आसमान से मदद आई है. पहले 1000 फरिश्ते आए, फिर 3000 फरिश्ते, और फरमाया फिर 5000 फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की गई. अल्लाह अकबर. ये वो मार्का है जिसमें मुसलमानों का साथ, सहाबा का साथ जो है वो फरिश्तों ने दिया, और ऐसी अल्लाह ने फतह नसीब की. इतना खौफ तारी हो गया. बड़े बड़े जर्नैल थे, बड़े बड़े सिपह सालार थे, उनकी फौज के बड़े बड़े बहादुर थे, मगर वो कांपने लग गए कि ये कौन है जो हमें मार रहा है, नजर नहीं आ रहा हमारा दुश्मन, और जनाब हमारी कौम तितर बितर हो रही है. बहरहाल वो इस तरह गमजदा और खौफजदा होकर भागे. 70 कुफ्फार मारे गए और कई गिरफ्तार हुए. इनका साजो सामान भी मुसलमानों को मिला. मगर इस गजवे में 14 सहाबा, बदरी सहाबा भी शहीद हुए. मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यूं तो बहुत सारे गजवे हुए, यूं तो बहुत सारे वाकयात हुए, मगर गजवा बदर की सुभान अल्लाह जो तारीख है और गजवा बदर की जो अहमियत है, सहाबा किराम की कैटेगरीज
چیز بیان ہوتی ہیں, صحابہ کرام کے مرتبے بیان ہوتے ہیں. عشرہ مبشرہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں, پھر عشرہ مبشرہ ہیں, مگر اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ بدری صحابہ کا نام آتا ہے کہ جو یہ 313 صحابہ ہیں, ان کا مقام بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک نے اس کے بعد فرمایا کہ بدر میں جو لوگ موجود تھے, حدیث کا خلاصہ ہے, اب یہ جو چاہیں کریں اللہ ان سے مواخذہ نہیں فرمائے گا. یعنی ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور ان کا مقام یہ تھا کہ جب بدری صحابہ میں سے کوئی صحابی صحابہ کے درمیان ہوتے اور کسی بات میں مشورہ کرنا ہوتا تو صحابہ کہتے یہ بدری صحابی موجود ہیں, ان سے مشورہ کرو, ان سے پوچھو, جو یہ جواب دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے, ان کی برکتیں لوٹو. تو یہ صحابہ میں ایک الگ مقام بدری صحابہ کو ملا. اور سنیے, صرف صحابہ کو نہیں, علماء کہتے ہیں اللہ کے اربوں خربوں فرشتے ہیں, مگر جن 5000 کے قریب فرشتوں نے بدر کے میدان میں نبی پاک اور کی خدمت کی, صحابہ کی مدد کی, اللہ کریم نے ان 5000 فرشتوں کو بھی اسپیشل مقام عطا فرمایا ہے. فرشتے بھی الگ کر دیے گئے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے محبوب پاک کی اور ان کے صحابہ کی بدر کے میدان میں مدد کی. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ عجب واقعہ ہے. اور اس کے بعد اس دن سے جو اسلام کو عروج ملا, یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس وقت تک تو کفار سمجھتے تھے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, جب چائے مٹا دیں گے, تھوڑے ہی سے تو ہیں. مگر اس کے بعد اسلام رکا نہیں. اب ذرا میں تھوڑی سی, ایک بچے بھی بیٹھے, نوجوان بھی بیٹھے, ایک کیلکولیشن دینا چاہتا ہوں. مسلمان مکے سے مدینے جب گئے تھے نا, 70-80 کے قریب مسلمان گئے تھے. کچھ مدینے میں مسلمان ہو گئے تھے. 2 ہجری ہوئی ہے, دوسرا سال ہے نا, 313 بدر میں ہے. کچھ خواتین مدینے میں ملا لیجئے, 600-700 لوگ ہو گئے. دماغ میں رکھیے گا بات, 2 ہجری کا مطلب کیا ہو گیا؟ پیارے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے. 53 سال یعنی 13 سال تو پہلے مکے میں رہے نبی پاک, اور 2 سال اور پلس کر لو. 15 سال کی اسلام کی دعوت کے بعد لوگ کتنے مسلمان ہوئے؟ 600-700. ٹھیک ہے, یہ کون سی ہجری ہے؟ 2 ہجری. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے. اب اس غزوے میں مسلمان 700 کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں. وہاں 313 تھے, یہاں 700. تو خواتین ملا لیں تو تعداد ہو گئی آل ٹوگیدر 1500 مسلمان ہو گئے ہوں گے, ڈبل ہو گئے. 600-700 تھے 2 ہجری میں, 3 ہجری میں کتنے ہو گئے؟ تقریباً 1500. 6 ہجری میں ہوتا ہے صلح حدیبیہ, وہاں 1400 مسلمانوں کا لشکر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی خواتین آپ گن لیں تو ماشاءاللہ اب تعداد پہنچ گئی تقریباً 3000. 6 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ 6 ہجری اور پھر 13 سال, 19 سال ہو چکے ہیں. 19 ایئرز کی سٹرگل ہے نبی پاک کی. مسلمان ہوئے ہیں 3000 بس. یہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ دل توڑ دیتے ہیں نا, یار میں نہیں کرتا بھائی, کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا ہے, مسجد بنانے میں کوئی ساتھ نہیں دیتا, نیکی کے کام میں ساتھ نہیں دیتا, 10 دن سے کام کر رہا ہوں کوئی آتا نہیں, تم 10-15 دن میں بھاگ گئے. 19 سال اللہ کے حبیب ہیں, ان کی کوششیں ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں ٹوٹل اپروکس سمجھانے کے لیے 3000. صلح حدیبیہ 6 ہجری. مگر صلح حدیبیہ کے بعد جو اللہ پاک نے کامیابی عطا کی, 2 سال کے اندر فتح مکہ ہوتا ہے. وہی مکہ جہاں سے چھڑوا کر بھیجا گیا تھا. اب جو نبی پاک مدینے سے لشکر لاتے ہیں, 10,000 صحابہ کا لشکر لاتے ہیں 2 سال کے اندر. اور 8 ہجری کو فتح مکہ ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فوج در فوج لوگ مسلمان ہوں گے. اللہ نے یہ بشارت اپنے حبیب کو پہلے دے دی تھی. پتہ یہ چلا غزوہ بدر کے بعد اسلام نے جو ٹیک آف کیا ہے وہ آج 1400 سال ہو گئے ہیں. ہر گزرنے والا دن وہ اسلام کی ترقی کا دن ہے, اسلام کے پھیلنے کا دن ہے. دنیا میں آج دنیا کے تمام جناب ناقدین جو ہیں, دنیا کے تمام سرویئر کہتے ہیں the most growing religion on earth, کائنات میں سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ اسلام ہے. وہ بدر کے صحابہ کا فیضان ہے. خدا کی قسم یہ ان کی قربانی تھی, ان 313 لوگوں کی, جو یہ سوچ کر گئے تھے کہ آج اگر ہم چلے گئے تو آخری ہوں گے. مگر اللہ کے حبیب پر بھروسہ تھا. اللہ کے حبیب کی زبانی رب پر بھروسے کی باتیں سنی تھی, اللہ پر بھروسہ تھا, اپنا سب کچھ قربان کرنے گئے. مگر اللہ نے کیسی لاج رکھی کہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی, اور اس کے بعد اسلام کو عروج ملا. اس لیے ہم بدر کی بات بار بار نہیں کرتے. ارے جناب, بدر والوں نے جو قربانی دی ہے وہ مثال ہی دوسری ہے. انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی, انہیں نظر آ رہا تھا کہ 3 گنا فوج سامنے ہے, مگر جب نبی پاک نے کہا تو انہوں نے لبیک کہا اور جا کے کھڑے ہو گئے بدر
بدر کے میدان میں اللہ ان بدری صحابہ کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی اسلام کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بدر میں کفار جو تھے ان کو جب یہ قتل ہو گئے تو ان کو ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور اس گھڑے میں ڈالنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں سے خطاب کرنا شروع کر دیا ہیں۔ نبی پاک نے ان کا نام لیا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں بن فلاں، کیا تم لوگوں کو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا تم نے؟ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا۔ نبی پاک کو ان لوگوں نے بڑی تکلیف دی تھی اور آج یہ سارے لاشیں میرے آقا کے سامنے پڑے تھے، مگر حضرت عمر فاروق نے جب یہ دیکھا کہ نبی پاک ان مردوں سے بات کر رہے ہیں، کیا کمال کا سوال کر لیا، ہمارا تو مسئلہ ہی حل کر دیا حضرت عمر فاروق نے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ذرا میں ریفرنس بھی سن لو، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، ٹھیک ہے، حدیث کی سب سے مستند کتاب میں موجود ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں، یہ لوگ تو چلے گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مردے سنتے ہیں، بس یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب سوال یہ ہے، جب کافر مردے سن سکتے ہیں تو مسلمان مردوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور عام مسلمان کو چھوڑو، اولیاء کرام اور صحابہ کرام کے مزارات کا عالم کیا ہوگا؟ ارے یہ بات تو نبی پاک کی مشکات کی حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے حبیب جب بھی قبرستان جاتے تھے یہ دعا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اس دعا میں بڑی عبرت بھی ہے، بڑی نصیحت بھی ہے اور عقیدے کی اصلاح بھی ہے۔ عبرت کیا ہے؟ پہلے اس کا معنی سمجھو، اے قبر والو تم پر سلام ہو، خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بعد میں آنے والے ہیں، وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثْرِ، ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ قبرستان جا کر جب یہ دعا پڑھو تو یہ خیال بھی دل میں لایا کرو، آج جس قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہوں کل میری باری ہے، عبرت حاصل کیا کرو۔ لیکن السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تمہیں سلام ہو، سلامتی ہو۔ اب یہ تو سنت ہے قبرستان جا کے دعا کرنا، ہم میوہ شاہ جا کر دعا کریں، طارق روڈ کے قبرستان میں جا کے دعا کریں، سارے ہی اولیاء کرام تو نہیں ہے نا، گناہ گار بھی ہیں، عام مسلمان بھی ہیں، اولیاء بھی ہوں گے۔ تو جب کسی گناہ گار مسلمان کو یا اہل القبور کہنا جائز، بلکہ حدیث سے ثابت، تو اگر کوئی یا رسول اللہ کہے یا غوث اعظم کہے یا داتا گج بخش ہے تو کیوں کسی کو پرابلم ہوتی ہے؟ ارے یہ تو بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی کو یا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو معاملہ کچھ اور ہے، ان کو تکلیف کچھ اور ہے۔ بہرحال میں نے آج آپ کے سامنے بدر کے واقعے سے یہ بات ثابت کی کہ میرے آقا نے بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنائی کہ ان بدر کے گھڑے میں پڑے ہوئے مردوں سے خطاب بھی فرمایا، اور نبی پاک عام مسلمانوں کی قبروں پر جا کر بھی یا اہل القبور فرمایا کرتے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں، آپ میں سے بہت لوگ تکلیف میں ہوں گے، بیمار ہوں گے، پریشان ہوں گے زندگی میں۔ علماء کہتے ہیں جب کوئی بندہ تکلیف میں ہونا، پریشانی میں ہو، اصحاب بدر کا واسطہ پیش کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بڑا مقبول سمجھے کہ واسطہ ہے، یہ بڑے مقبول لوگ ہیں۔ جب آپ پھنس جاؤ نا کہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تجھے اصحاب بدر کا واسطہ، اچھا ان کے ایصال ثواب کے لیے جتنی توفیق ہو 313 روپے کی نیاز دے دیں، 3130 روپے کی نیاز دے دیں، 313 کا عدد آنا چاہیے، جتنا اللہ نے دیا 3,13,000 کی لنگر دے دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور طریقہ، ان کے نام کتابوں میں مل جاتے ہیں، جو صحیح پڑھ سکے نا 313 اصحاب بدر کے نام پہلے پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہاں یہ بڑا مجرب ہے، جب ان کے پورے نام پڑھ کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ کریم اس کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اللہ سے عرض کرنا مولا ان بدر والوں کا واسطہ جن کی فرشتوں کے ذریعے تو نے مدد کی، اپنے اس بندے پر بھی غیبی مدد فرما دے، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔
وہ ضرور عطا فرمائے گا. تم بیمار ہو، پریشان ہو، مصیبت میں ہو، ضرور دعا کرنا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بدر کا واقعہ ہم سب کو بہت کچھ سکھاتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اصحاب بدر کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں بھی دین کی خاطر قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ نبی پاک کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. میرے اعمال کی اس